یہ وہ زمین ہے جس نے اپنے سینے میں ہزاروں انبیاء کرام کو پالا ہے۔ ارض المقدسہ قرآن کریم اس کا نام دیتا ہے، پاکیزہ سرزمین، فلسطین پاکیزہ سرزمین۔ اور یہ اتنی مبارک زمین ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے کہ جب ان کو وفات کا وقت آ پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا اگر کوئی پتھر پھینکے نا اور وہاں تک جا کے پتھر پہنچے، مجھے اتنا قریب کر دے فلسطین اور بیت المقدس کے تاکہ میری قبر وہیں بن پائے۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے، یہ اس دھرتی کی وہ مقدس سرزمین ہے جس کو قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قبلہ اول کا معنی سب سے پہلا قبلہ ہمارے پاکستان میں شمال سائڈ بنتی ہے، ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، رسول اللہ نے 17 مہینے ادھر منہ کر کے نماز پڑھائی ہے۔ یہ بیت المقدس، یہ فلسطین اتنا مبارک علاقہ ہے، یہ بعد میں بیت اللہ شریف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے رب نے بنا دیا۔ اور بیت المقدس وہ عظیم دھرتی کا خطہ ہے جہاں پر ایک عبادت کی گئی ہے، اور وہ عبادت نہ اس سے کبھی پہلے ہوئی ہے نہ اس عبادت کے بعد قیامت تک ایسی عبادت ہوگی۔ آپ پوچھیں گے وہ ایسی کون سی عبادت ہے؟ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ وہ عبادت تو مکہ مکرمہ میں بھی نہیں ہوئی اور وہ عبادت تو مدینہ طیبہ میں بھی نہیں ہوئی۔ میرے ایمان کا حصہ مکہ اور مدینہ، لیکن جس عبادت کی میں بات کرنے لگا ہوں وہ عبادت ان شہروں میں بھی نہیں ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ انبیاء کرام کو باجماعت نماز ادا کرائی ہے۔ یہ اتنی مبارک عبادت ہے، اس میں امام بھی نبی ہے، مقتدی بھی نبی ہے، اس میں غیر نبی موجود نہیں ہے جو غیر نبی ہو اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور یہاں موجود ہو، ایسا نہیں ہے۔ جبرائیل امین تو فرشتے ہیں نا، وہ تو ویسے ہی ٹھہرے ہیں کیونکہ وہ نمائندہ ہے۔ باقی اس دھرتی پر حضرت آدم کی اولاد میں جتنے انبیاء تھے وہ ادھر امام اور مقتدی میں جمع، اس کے علاوہ کوئی اور کی انٹری نہیں ہے۔ اور یہ نماز 2 مرتبہ پڑھائی گئی۔ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے آسمان پہ، جاتے ہوئے یہاں نماز پڑھائی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات جلد نمبر 11 میں فرمایا یہ صلاۃ خصوصیہ ہے، پہلی نماز پڑھی گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، باقی انبیاء کرام واپس تشریف لائے تو دوسری مرتبہ صلاۃ الوداعیہ پڑھائی گئی، سی آف کرنے کی، اللہ حافظ کرنے کی نماز۔ اس کے بعد تمام انبیاء اپنے اپنے مقامات پہ گئے۔ جو انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے وہ قبور میں تشریف لے گئے، اور جو انبیاء کرام آسمان پہ ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ واپس آسمان پہ تشریف لے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف یہاں لائے تھے تو حضور واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ یہ مخصوص عبادت جہاں امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی، اس دھرتی کی افضل ترین عبادت ہے جو نہ اس سے پہلے ہوئی ہے نہ اس کے بعد ہوئی ہے۔ یہ اس سرزمین پہ ہوئی، یہ بیت المقدس ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج مسلمانوں کے دل بیت المقدس کے ساتھ کیوں دھڑکتے ہیں؟ اس میں پیچھے ایمان کی ترتیبیں ہیں، اور اس میں مسجد الاقصی قائم ہے۔ یہ مسجد الاقصی کیا ہے؟ مسجد الاقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تابع جنات کو حکم دیا کہ آپ اس کی تعمیر کرو، اور وہ کئی سال تک تعمیر کرتے رہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ڈنڈے اور عصا کے ڈر سے کہ کہیں جنات کہتے تھے ہمیں مارے نہیں ہیں اس۔ یہ جو وہاں پتھر اتنے بڑے بڑے اٹھ کے لگے ہوئے ہیں، اس زمانے کی میں تو انجینئرز اور اس زمانے کی یہ کرین چیزیں تو نہیں تھی، یہ یوں بنوائی گئی۔ حالانکہ اس جگہ پہلی ابتدائی جگہ خانہ کعبہ بننے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی تھی۔ یہ تعمیر جدید حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے نبی نے بنائی۔ اور میرے دوستو، یہ سرزمین وہ ہے جس کے اندر ہزاروں انبیاء کرام کی قبور موجود ہیں۔ آپ اور ہم پڑھتے اور سنتے رہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک بیٹا حضرت ہاجرہ سے اور ایک بیٹا حضرت سارہ سے، دونوں بیویاں۔ حضرت سارہ کا بیٹا حضرت اسحاق ہے، حضرت ہاجرہ کا بیٹا حضرت اسماعیل ہے علیہم الصلوات۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی اولاد میں 70,000 انبیاء بھیجے ہیں، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل سے 70,000 انبیاء، اور ان کے بھائی حضرت اسماعیل کی نسل سے اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں پڑپوتا، پوتا، والد، باپ، بیٹا، دادا، یوں نبی چلتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہے نا، جلیل القدر پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے، کیا شان اور مقام اور کیا حسن حضرت یوسف نے پایا کہ مصر کی لڑکیوں نے دیدار کرتے ہوئے پتہ نہ چلا ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں۔ یہ یوسف علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے، گویا حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے اور حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ یوں نسل در نسل انبیاء چلی، اور یہ وہی جگہ ہے یہاں بڑے بڑے انبیاء کرام کا شرف حاصل ہے، قدم بوسی کا اس زمین کو، یہ کوئی عام زمین نہیں ہے۔